اسی طرح چپراسی کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن ہم نے وہاں پر مناسب نہیں سمجھا کہ اس اور سرمنی کو مثلاً کسی چیز اور چیز میں تبدیل، اصلاً وہاں پر ہمارے لیے کوئی عزت ہی نہیں تھا، کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں تھا۔ ان کو ہم کبھی برداشت نہیں کیے، آئندہ بھی برداشت نہیں کریں گے جب تک معافی نہ مانگیں گے۔ مطلب ہے UT ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے، پورا ڈسکریمنیشن تھا۔ دوبارہ کہتا ہوں اس پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور اگر نہیں مانے گا تو ہم بھی اسی طریقے سے ان کو ہم خامیازہ بھگتنا پڑے گا۔ آپ جو ہے جس دن ہمارے LG لداخ کا اوتھ سرمنی ضلع میں ہوا تھا، اس وقت جو ہے آپ انجمن صاحب الزمان کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پر وہاں پہ تشریف لیے تھے، تو اس میں جو ہے بعد میں ہمارے CC صاحب نے میڈیا والوں سے خطاب ہوتے ہوئے کہا کہ وہاں پہ جو ہے جو ہمارے جتنے بھی کرگل کے ریلیجنس کے ہیڈ تھے وہاں پہ جو تشریف لائے تھے ان کے وہاں پہ بے حرمتی ہوا ہوتا ہے، اور ان کے لیے جگہ جو ہے سب سے پیچھے رکھا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کچھ کہنا چاہیں؟ جناب حافظ صاحب، آپ نے یہ جو اوتھ سرمنی ہمارے نئے LG صاحب کا، اس کے بارے میں آپ نے سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا۔ میں انجمن صاحب زمان کرگل لداخ کے ریپرزنٹیٹیو کے حیثیت سے مجھے دعوت دیا تھا وہاں پر ہمارے لداخ UT ایڈمنسٹریشن نے، تو اس دعوت پر ہم سب نے IKMT انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ اور انجمن صاحب زمان کرگل لداخ، یہ تینوں مذہبی ادارے جو ہے، خاص کر ہم نے کسی نمائندے کو نہ دیتے ہوئے ان کو ریسپیکٹ کر کے خود IKMT کے چیئرمین وہاں پر حضور تھے، ورنہ ان کا وائس چیئرمین جاتا تھا ہر میٹنگ میں، یا انجمن جمعیت العلماء اثنا عشریہ کا وہ نمائندہ جاتا تھا سجاد کرگلی صاحب، اور ہمارا بھی میں چیئرمین میں ہی جاتا تھا۔ تو ہم نے اس سیرمونی کو اہمیت دے کر، ان کے جو انوائٹ کو ہم نے بالکل ریسپانس دے کر، ہم نے خود چیئرمین لوگ وہاں پر ہم نے حضور پیدا کیا، اور وہاں پر جانے کے بعد ہمیں افسوس ہوا کہ جب وہاں پر اوتھ سیرمونی کا وہ مقام راج نواز کے وہ مغل دربار کیا کہتے ہیں، وہ کوئی دربار ہے، وہ بہت چھوٹا جگہ تھا، وہاں پر بہت بے نظم تھے، وہاں پر ہر کرسی پر ہر آفیسر کا ہر چپراسی کا نام لکھا تھا، لیکن انجمن اثنا عشریہ انجمن صاحب الزمان اور امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے ان کے چیئرمینوں کا بالکل نام ہی نہیں لکھا تھا، بالکل کسی کرسی پر بھی نام نہیں لکھا تھا، اسی طرح چپراسی کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن ہم نے وہاں پر مناسب نہیں سمجھا کہ اس اوتھ سرمنی کو مثلاً کسی چیز اور چیز میں تبدیل، ورنہ میں وہاں پر کہہ سکتا تھا تم لوگوں کو اس طریقے سے یہ کرتا تھا، سیرمونی ہی ان کا خراب ہوتا تھا، لیکن ہم اخلاقی فرض اور انسانی فرض کو ہم نے اپناتے ہوئے ہم نے وہاں پر اپنا وہ توہین جو ہے برداشت کر کے بیٹھا، لیکن ہمارے CC صاحب نے وہاں پر بعد میں جب سیرمونی ختم ہونے کے بعد انہوں نے ایشو اٹھایا، انہوں نے اپنا ایشو جو ہے میڈیا پر رکھا، ہمارے چیف سیکرٹری یونین ٹیریٹری کے سامنے رکھا، تو اور ساتھ ہی سیرمونی ختم ہونے کے بعد بھی باہر وہاں پر انہوں نے فوٹو کھینچا، سب وہاں پر جو مذہبی بدھزم مذہب کے لوگ تھے ان کو سب آگے لے گیا، اور ہم تو اور پیچھے ڈھکیل دیا، اصلاً وہاں پر ہمارے لیے کوئی عزت ہی نہیں تھا، کوئی ریسپیکٹ ہی نہیں تھا۔ یہ اس کا ہم پورے کرگل کے عوام کی طرف سے، پورے تمام ادارے کی طرف سے ہم مذمت کرتے ہیں، یہ ہم اس کو غیر انسانی غیر اخلاقی سمجھتے ہیں۔ اس چیز پر UT ایڈمنسٹریشن کو کرگل کے عوام کی دلوں کو مجروح کیا، جذبات پر ٹھیس پہنچایا، اس پر اس کو معافی مانگنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم بھی اس کا جواب دے کر اس کا توہین کا ہم خمیازہ ان کو بھگتنا ہی پڑے گا۔ اسی لیے ہم ڈاکٹر جعفر آخوند ہمارے CC جو ہے، ہم اس کا پورے انجمن کی طرف سے اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج تک کسی نے اس طریقے سے نہیں کیا تھا، انہوں نے اس توہین کے مقابلے میں اس نے اپنا سیریس ایشو رکھا، اس نے مذمت کیا۔ میں ڈاکٹر آخوند صاحب کے ساتھ
اپنے ادارے کا حمایت رکھتا ہوں اور باقی ادارہ بھی ڈاکٹر صاحب کے پیچھے ہے. ہم یہ اس توہین کو ہم کبھی برداشت نہیں کریں, آئندہ بھی برداشت نہیں کریں گے جب تک معافی نہ مانگیں گے. یہ ہمارے آپ کا کہنے کا مطلب ہے UT ایڈمنسٹریشن آپ پورے ریلیجن سے معافی مانگنا چاہیے, پورے ریلیجیس آرگنائزیشن سے معافی مانگنا چاہیے, پورے عوام سے. یعنی ریلیجیس ہیڈ کی جب توہین ہوتا ہے پورے عوام مسلمانوں کی جذبات پر ٹھیس پہنچایا ہے. لیکن ہم نہیں کہتے کہ مسلمانوں کو, بدھسٹوں کو, سکھوں کو, کرسچنوں کو, سبوں کو احترام رکھنا چاہیے. اس طریقے سے توہین تو سب کر سکتا ہے, ہم بھی کر سکتے ہیں کسی کا توہین, لیکن غیر انسانی, غیر اخلاقی. اس کا مطلب ہے UT ایڈمنسٹریشن کے پاس کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے. تو لہٰذا مثلاً وہاں پر بدھسٹ مذہبوں کو پورا آگے لے کر وہاں پر یہ کیا تھا, کرگل کے ریلیجیس مذہبی لیڈروں کو وہاں پر توہین آمیز طور پر انہوں نے بالکل پیچھے رکھا تھا, بالکل کرسی ہی نہیں رکھا تھا, بالکل کھڑا وہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے. آپ کا کہنے کا مطلب ہے آپ کے لیڈر سے اس میں پورا ڈسکریمنیشن تھا, پورا ستلی مات کی سلوک تھا. یعنی ہم بھی انسان ہیں, ہم بھی کسی مذہب کا لیڈر ہے, ہمارے IKMT بھی کوئی کم نہیں ہے, ہمارے اسلامیہ سکول بھی کوئی کم نہیں ہے, ہمارا انجمن صاحب زمان بھی کوئی کم نہیں ہے. پورے ڈسٹرکٹ کرگل کے مسلمانوں کی لیڈ کرتے ہیں, ان کو بھی احترام ہے. کسی کو عزت, کسی کو بےعزتی ہوگی ہے تو ڈسکریمنیشن ہے. بالکل اظہر من الشمس, بالکل روز روشن کی طرح UT ایڈمنسٹریشن نے ہمارے ڈسٹرکٹ کرگل کے عوام کی مذہبی رہنماؤں کی انہوں نے توہین کیا. اس توہین پر میں دوبارہ کہتا ہوں, اس پر معافی مانگنے کی ضرورت ہے, اور اگر نہیں مانے گا تو ہم بھی اسی طریقے سے ان کو ہم خامیازہ بھگتنا پڑے گا. اس وقت ہمارے ساتھ سعید احمد رضوی کونسلر سنگھ کو ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. کچھ دن ہمارے LG لداخ کا اوتھ سرمنی لے کے راج نواز دربار ہال میں کیا گیا. وہاں پہ جو ہے جتنے بھی کرگل کے ریلیجنس ہے ان کے ساتھ ناانصافی وہاں پہ دیکھنے کو ملا. اور کونسلر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اس بات کو لے کے ایڈمنسٹریشن جو ہے پورے کرگل کے جتنے بھی ریلیجنس کے ہیڈ ہے ان سے اگر معافی مانگے تو ٹھیک, ورنہ یہ لوگ خاموش نہیں بیٹھیں گے.